کیا آپ نے کبھی سوچا ہے سورہ فلق میں رات کے شر سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ غاسق کا مفہوم صرف اندھیرا نہیں بلکہ حملہ آور ہونا بھی ہے۔ عربی میں غاسق اس اندھیرے کو کہتے ہیں جو چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رات کے وقت ہر قسم کا شر اپنے بلوں سے باہر آ جاتا ہے، لیکن میں جس ذہنی شر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ سب سے خطرناک ہے۔ وسوسے، جو باتیں دن کے ہنگاموں میں دب جاتی ہیں، رات کی تنہائی میں وہ ناگ بن کے ڈسنے لگتی ہیں۔ انسان دن میں مستقبل کے لیے سوچتا ہے، لیکن رات کو اکثر ماضی کی تلخیاں یاد آتی ہیں۔ رات کے وقت ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس، دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اس کے مقابلے ایمگڈالا یعنی دماغ کا وہ حصہ جو کہ جذباتی ہو کے سوچتا ہے، زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رات کے 2 بجے ہمیں جو مسئلہ پہاڑ کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کر وہی مسئلہ رائی کے دانے کے برابر لگتا ہے۔ رات کو انسان منطق سے نہیں بلکہ جذبات سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہی شر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش یعنی لباس۔ رات چارجنگ کا وقت ہے، استعمال کا نہیں۔ جب ہم فطرت کے اصول کو توڑنے لگتے ہیں اور موبائل کی مصنوعی روشنی یعنی بلو لائٹ میں کھو جاتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ ڈپریشن، انگزائٹی۔ رات کے غلط فیصلے اکثر اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ فضول بحثیں، گناہ کی ترغیب، مایوسی، یہ سب شر غاسق کی جدید شکلیں ہیں۔ موبائل سکرولنگ ہمیں دنیا کی رنگینیاں دکھا کر ہمیں اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار کرتی ہے، جبکہ نیند ہمیں اللہ کی آغوش میں لے جاتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ رات کو جاگیں تاکہ وہ آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل سکے، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ رات کو سو جائیں تاکہ صبح امید کے ساتھ اٹھ سکیں۔ جہاں شر نہیں وہاں صرف خیر ہے۔ ذہنی سکون کا براہ راست تعلق اللہ کے ذکر اور اس کے کلام سے ہے۔ قرآن کریم محض احکامات کی کتاب نہیں بلکہ یہ شفا ہے، خاص طور پہ ان زخموں کے لیے جو نظر نہیں آتے مگر روح کو تڑپا دیتے ہیں۔